بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سیاست میں ہلچل اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے اور ہم آج کے اس ویلاگ میں متعدد اہم چیزوں کے بارے میں آپ سے ڈسکس کریں گے، لیکن آخر میں یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے پی ٹی آئی کے چیئرمین جو جیلڈ ہیں ان سے جا کر ان کی کوئی ملاقات جیل کے اندر ہوئی ہے یا کوئی کانٹیکٹ ہوا ہے یا کیا ہے. لیکن اس سب سے پہلے میں گیلانی صاحب کی جو ڈریسنگ ہے اس کے بارے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ چھانے گئے سر، آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں بھی اپنی ڈریسنگ پہ توجہ دوں. نہیں آپ پہلی بات متوجہ ہیں پہلے، لیکن نہیں، میں تو آپ سے آج متاثر ہو گئی یہ ڈریسنگ کرنے شروع. ماشاء اللہ آج آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں ماشاء اللہ. لیکن سیاسی ہلچل جو ہے، لیکن دل اداس ہے نا جی. دل تو پتہ نہیں اداس ہے یا نہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں آج دو بڑے بڑے برج جہانگیر خان ترین اور جماعت اسلامی کے سربراہ، وہ ایک تو سیاست سے ہی دستبردار ہو گیا، انہوں نے کہا جی میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا، اور جماعت اسلامی کے امیر، حالانکہ میرے خیال میں ان کا ٹینیور کمپلیٹ ہو چکا ہے، کیا وہ بھی سیاست سے نکل گئے؟ انتخابات ہونے والے ہیں. میں مختصراً گزارش کر دوں، ناٹ اے پرسنل اٹیک آن اینی باڈی. سراج الحق صاحب کا استعفیٰ ابھی جو ہے، آپ کو پتہ ہے جماعت اسلامی جو کچھ ہوا ہے، جو الزامات ہیں نتائج کی تبدیلی کے حوالے سے، اس پہ ان کی سیریس ریزنٹمنٹ ہے. اور بہت سارے جماعت اسلامی کے جو امیدواران تھے پاکستان بھر میں، انہوں نے یہ بات اپنے ٹویٹر ہینڈلز پہ، سوشل میڈیا پہ کی ہے کہ یہ غلط ہوا ہے اور کسی اور پارٹی کا مینڈیٹ لیا گیا ہے. ویسے ایک خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں میں. جو حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں کراچی سے، انہوں نے وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ جو فیور کر کے لی گئی سیٹ تھی وہ واپس کر دی ہے. یہ بہت اچھی بات کی ہے. کہ ہائی مورالٹی کا انہوں نے پولیٹیکل ہائی مورالٹی کا ثبوت دیا ہے انہوں نے. سراج الحق صاحب نے تو دیکھیں اخلاقی جرات کی ہے، اور یہ اس کی ایک اخلاقی وجہ ہے. اور جہانگیر ترین صاحب کی میرا خیال ہے ساتھ ساتھ ذہنی وجہ بھی ہوگی کہ انہیں سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے. تو ذہنی طور پہ آبویسلی مایوسی ہے ان کے لیے بہت زیادہ، کیونکہ انہوں نے بڑی ایفرٹ کی کہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ ایک پارٹی کھڑی کی جائے، پھر ساری انویسٹمنٹ کی انہوں نے، اور الٹیمیٹلی وہ ادھر سے اپنی سیٹ ہی ہار گئے. میرا خیال ہے لاہور میں ہوتے تو وہ بھی جیت جاتے ویسے. اچھا ہاں میرا خیال یہ ہے ویسے. لیکن یہ آپ کا خیال یہ کہیں نہیں ہے کہ کیونکہ وہ لودھنا بڑی دور ہے، لاہور میں جلدی جلدی امداد پہنچ جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں امداد تو بڑے شہروں میں جلدی پہنچی ہے، مثلا کراچی، ہاں تو لودھنا دور تھا نا، وہ سینٹرل پنجاب میں، لاہور، ساؤتھ پنجاب میں تھے، تو یہ وہاں پہ تو امیجیٹ ہیلپ تھی. اور وہاں پہ بڑے بڑے برج لاڑے تھے، آپ کو پتہ ہے مریم نواز شریف صاحبہ اور نواز شریف صاحب یہ. لیکن انتخابات میں دیکھیں یہ ہر جگہ پہ بات ہو رہی ہے. کل میں راولپنڈی تھا، پرسوں بھی میں راولپنڈی تھا، اور عام آدمی، ناظرین میں آپ بلکہ ناظرین کو بھی پتہ ہی ہوگا اس چیز کا، عام آدمی جب آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ وہ میڈیا سے ہیں، یہ میں اپنے ارباب اختیار سے بھی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، جب ان کو پتہ چلتا ہے نا کہ آپ میڈیا سے ہیں، وہ رک کے ہمیں جناب روکتے ہیں، ہاتھ پکڑ کے وہ اپنی کہانی سناتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے کس پارٹی کو ووٹ دیا اور کس طریقے سے وہ ٹرانسلیٹ ہوا ہے. اور اتنی مہتاب صاحب فرسٹریشن ہے اور اتنا غصہ ہے پبلک میں، یقین کریں 80 سال کے بزرگ ہمیں روکتے رہے ہیں اور یہ کہتے رہے ہیں کہ جناب یہ ایسا کب تک چلے گا، یہ ہمارا مینڈیٹ کیوں چوری ہوا ہے، ہم نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا. لیکن اب میں دوسری طرف آتا ہوں کہ جو دوسرے ارباب اختیار ہیں جن سے ہم گزارش کر رہے ہیں، بشمول الیکشن کمیشن آف پاکستان، ایک مکمل خاموشی ہے، کوئی باقاعدہ وضاحت نہیں. ابھی ایک پریس ریلیز ان کی آئی ہے تھوڑی دیر پہلے، جس میں انہوں نے وہی بات کی ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ ڈیسک بنائی، ابھی انہوں نے پوری وضاحت کی ہے، دھاندلی کی تھوڑی سی، اور اس کا ذمہ انہوں نے انڈائریکٹلی انٹرنیٹ کو ٹھہرایا ہے. اور وہی انٹرنیٹ جو صبح بند ہوا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جناب عالی ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. خیر، جو میں 2-3 اور اہم باتیں ناظرین ایک کہہ لیں کہ چٹکلے ہیں جو میں آپ سے مہتاب صاحب سمجھنا چاہ رہا ہوں. جی پلیز. باتیں جو ہم فیئرنیس کی بات کرتے ہیں، فری اینڈ فیئر سسٹم کی بات کرتے ہیں الیکشن میں، انتخابات میں. فردوس عاشق اوان صاحبہ، ڈاکٹر صاحبہ ہماری مہربان ہے، محترم ہے سیالکوٹ سے. تو آپ کو پتہ ہے وہ ویسے ہی لوگ کہتے ہیں کہ وہ منہ چھٹ بھی ہیں ہاتھ چھٹ بھی ہیں. انہوں نے وہاں پہ ایک اے ایس آئی کو تھپڑ مار دیا تو الیکشن پروسیس کے دوران اس کا کوئی نوٹس ہوا تو ان کی سماعت ہوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آج. جی. تو وہاں پہ انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی وہ بڑی مزیدار ہے، اور اس سے زیادہ مزیدار جو ہے وہ سٹیٹمنٹ کا جواب ہے.
امید ہے آپ بھی لطف اٹھائیں گے اگر آپ نے نہیں پڑھی، اور مجھے اس پہ رہنمائی کیجیے. جی پلیز. انہوں نے کہا جی کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا جی کہ میں الیکشن لڑ رہی تھی، میں پولنگ اسٹیشن میں گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک ایس آئی صاحب جو پولیس کے ہیں وہ وہاں پہ بیلٹ پیپرز پہ ٹھپے لگا رہے تھے. تو میں نے پریزائڈنگ افسر کو کہا کہ ان کو روکیں. انہوں نے کہا کہ پریزائڈنگ افسر نے مجھے جواب دیا کہ میں نے تو ان کو کہا ہے، وہ میری بات ہی نہیں مانتے. ٹھیک ہے. اس بات پہ جو ممبر ہیں الیکشن کمیشن کے پنجاب کے، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آپ سے اس طرح کرے تو آپ آگے سے اسے تھپڑ مار دیں گی. یہ ان کا جواب تھا. پھر انہوں نے نوٹس دے دیا. میرا سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو آئیڈیلی کیا کرنا چاہیے تھا؟ جب ایک کینڈیڈیٹ آپ کے سامنے ایک کہہ رہا ہے کہ ایک پولیس والا میرے بیلٹ پیپر پہ وہاں پہ ٹھپے لگا رہا ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہ سنے آپ کو تھپڑ مار دینا چاہیے، کہ آپ کو فوری طور پہ نوٹس لینا چاہیے تھا کہ بھائی یہ کون کر رہا تھا؟ یہ تو پورا الیکشن پروسیس خراب کر رہا تھا بندہ. بالکل. اس کی ایویڈنس لائیں، ہم ایکشن لیں گے. ایک لیکن اور بات، دو باتیں ضرور چلیں گی. پہلے ایشو یہ ہے سر کہ اس ملک کے اندر کوئی لا ہے یا نہیں ہے. اگر لا ہے تو آپ اس لا کو اپنے ہاتھ میں کیسے، مثلا میں جرنلسٹ ہوں، میرا کام ہے کسی چیز کو رپورٹ کرنا، میرا کام قانون کو ہاتھ میں لینا نہیں. یو رائٹ. اب انہوں نے جو کیا، اگر وہ واقعی ایسا کر رہا تھا تو وہ قانون کی دھجیاں بکھیر رہا تھا، تو قانون کے تحت کیا آپ کو اس کو ریکٹیفائی کرنے کا طریقہ تھا؟ نہیں، آپ تھپڑ مارنے کے تو قابل مذمت ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ الیکشن کمیشن کے ممبر ہیں. الیکشن میں کمیشن کہتا ہوں کہ جناب ایک بندہ ٹپے لگا رہا تھا تو میں نے اسے مارا، فرض کرے مارا آپ نے غلط، تو آپ کیا بطور الیکشن ممبر وہ فوراً حیران نہیں ہو جائیں گے کہ یار ہمارے سسٹم میں کون ٹپے لگا رہا تھا؟ بالکل. اور میں تو اس پہ تمام کے انہوں نے تمام سنی عملے ان کو، سنی کر دی. اگر میں ہوتا نا سر، یہ الیکشن کمیشن تمام کے تمام عملے کو گرفتاری کے آرڈر آتے ہیں اور ان سے کہتا کہ ابھی جب آپ ہیئرنگ کر رہے ہیں تو آپ کو اس چیز کی پرواہ نہیں. میں حیران ہوں کہ ہم کس طرح سادہ ہیں لوگ. میں کبھی کبھی یہ چیزیں مجھے سرپرائز کرتی ہیں. دو تین اور دوسری کوئی اور بات. کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسلام آباد کے 3 حلقوں کے نتائج کا اسٹے دیا، NA 46, 47, 48. آج صبح 11 بجے انہوں نے اس کی فائنل نوٹیفکیشن بھی نکال دیا چپ کر کے، اور تینوں کو فائنل نوٹیفکیشن میں ڈکلیئر کر دیا ونر. اور راجہ خرم نواز جو آزاد منتخب ہوئے انہیں موقع دیا کہ 3 دن کے اندر اندر آپ پارٹی جوائن کر لیں، جس کا وہ پہلے PMLN کا اعلان کر چکے ہیں. باقی رزلٹ آئیڈلی تو 14 دن کے اندر ہونے ہوتے ہیں، پہلے بھی آپ کر سکتے ہیں. 22 کو تو لازمی ہو جانے ہیں، 22 تک. یہ 10-12 دن پہلے، ایک دن آپ پہلے اسٹے دیتے ہیں، اگلے دن آپ یہ جناب چپ کر کے فائنل نوٹیفکیشن کر دیتے ہیں. تو یہ سوالات پھر الیکشن کمیشن کہتے ہیں کہ ہم بے بس ہیں. بھئی آپ بے بس ہیں تو پھر آپ بھی ایکسپریس کر دیں نا قاضی صاحب والی صورتحال. آخری جو مزے کی بات ہے جس پہ آپ سے میں لوں، پھر ہم آگے چلتے ہیں، لمبی ہو جائے گی بات. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف جو 20 حلقوں کے قریب لاہور میں لوگ گئے اپلیکیشنز لے کے، جس میں زیادہ تر PTI کے لوگ تھے، لاہور ہائی کورٹ. وہاں پہ آپ اندازہ کریں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کون پیش ہوتا ہے وکیل کے طور پہ؟ اعظم نذیر تارڑ، جو PMLN کے سینئر رہنما ناظرین، سابق وفاقی وزیر قانون ہے، اور وہ اس وقت جو مخلوط حکومت بن رہی ہے اس میں جو بات چیت کے لحاظ سے PMLN کی ٹیم ہے اس میں وہ بڑے سرگرم رکن ہیں. وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل کے طور پہ لاہور ہائی کورٹ میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن ان کو ہائر کر رہا ہے. میں آپ کو ایک پھر ہم بنیادی بات کہتے ہیں کہ ہم فری اینڈ فیئر اور ایک بنیادی بات میں آپ کو بتاؤں، ایک بنیادی بات میں میری سمجھ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو. 99 کے بعد میں یہ سوچتا تھا کہ میاں نواز شریف ڈیموکریٹ ہو گئے، لیکن مجھے یہ سارا پروسیس جو میں دیکھ رہا ہوں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، پورے ہوش و آواز کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آئی واز سو رانگ. یہ کوئی ڈیموکریٹ نہیں ہوئے. ان کی روح ضیاء الحق جو ہے نا وہ ابھی بھی ان کے اندر پوری طرح سے موجود ہے. یہ لفظ سخت ہیں، لیکن ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، میڈیا سے بڑی ناراض ہے. ویسے میڈیا سے ناراض ہوتے رہے نا، یہی تو مسئلہ ہے نا. ہم سے تو کون ناراض نہیں ہے؟ عمران خان آتا ہے تو وہ بھی ناراض ہے، فوجی تو ماشاءاللہ ویسے ہی ناراض ہیں، ججز بھی ناراض ہیں، میرے خیال میں تو گھر والے بھی ناراض ہیں، سارے ہی ناراض ہیں. کبھی کبھی تو آپ بھی خود سے ناراض ہو جاتے ہیں، خود سے ناراض ہو جاتے ہیں. چلیں خیر، ایک اور اچھا ایک اور آخری بات یہ بتائیں کہ جیل میں کون ملا ہے؟ یہ آپ بتائیں مجھے. آپ نے کہا یار کہ کیا واقعی کچھ نہ کچھ بات چیت ہوئی ہے. اچھا جی.
کیا ہوئی ہے مجھے نہیں پتا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں عمران خان صاحب, میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس ٹائم ان کی پارٹی سب سے زیادہ اکثریت حاصل کر کے آئی ہے. اگر کوئی ڈیموکریٹ جو ہیں, میں یہ بھی سمجھتا ہوں عمران خان کے پاس اس ملک کا سلوشن نہیں ہے, یہ میری رائے ہے. وہ ایک اور طرح کا کیوس ہے. ٹھیک ہے, تو انہیں موقع دیا جائے کہ وہ آئیں اور اس پہ ساری بات چیت کریں. میں آج بھی یہ دوبارہ سے کہہ رہا ہوں, لیکن ضیاء الحق کی جو روح ہے نا, وہ 1977 کی بات میں نے پہلے بھی کی تھی. ضیاء الحق تو زیادہ ہی ظاہر ہے بدنام ہے, اسے پہلے بھی کئی روح ہیں. ڈکٹیٹر سارے ہی ماشاءاللہ. ایوب صاحب کی روح بھی ابھی چل رہی ہے, وہی روح ان میں آئی تھی آگے جا کے. جی بالکل, پھر مشرف میں آئی تھی. ایوب صاحب میں کہاں سے آئی تھی, یہ تو سن 47 سے ہم روحیں دیکھ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو چلی آ رہی ہے, ایک بات آپ کو وہ ماڈیفائی ہو جاتی ہے, ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ خطرہ یہ ہے, مجھے یہ کہنے دیں, میں نہیں کہوں گا تو کون کہے گا, کبھی وہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کوئی چیز نہ ہو جائے اس ملک کے اندر. کہ روح اگر ہے تو ہو سکتی ہے نا. دیکھیں وہی روح یہی تو ایشو ہے جس کو میں بار بار آئی, ضیاء صاحب سے وہ روح مشرف صاحب میں آئی, مشرف صاحب سے روح وہ پھر تھوڑی جمہوری ہو کے وہ اس میں آ گئی, جناب راحیل شریف صاحب میں آ گئی, باجوہ صاحب میں آ گئی, اب آج کل لوگ کہتے ہیں عاصم منیر صاحب میں آ گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے جی. ہم تو کہتے ہیں جمہوری راستہ ہے. انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ عاصم منیر صاحب نے, چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان کے, مایا ناز خراج تحسین پیش کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جناب جمہوری عمل کو آگے جانا چاہیے. تو خراج تحسین نہیں پیش کی جا سکتی. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہوتی ہے جمہوریت اور مینڈیٹ کی مشق ہوتی ہے, تو ہماری تو ان سے یہی جناب علی آپ سے گزارش ہے کہ کیا واقعی صرف یہ ایک مشق ہے یا واقعی مینڈیٹ کی رسپیکٹ بھی ہے. میرا مطلب کہ لوگ یقین کریں, یہ کہتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی شدید قابل مذمت واقعہ, پاکستان کی افواج اس میں بھرپور طریقے سے کارروائی کر رہی ہیں اور اس میں بھرپور اور مکمل انصاف ہونا چاہیے. لیکن لوگوں نے یہ سوال محتاب صاحب پوچھا جاتے جاتے کہ 8 فروری پاکستان کے عوام کا 9 مئی ہے, کیا پاکستان کی فوج اس حوالے سے کوئی انہیں انصاف دلا سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ سیدھا بات نہیں کی جا سکتی سارے ایشو پہ. تو اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اور گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹس بھی ضرور دیجئے. تو اجازت دیجئے, اللہ حافظ.